اب یہ عمران خان کو نعوذ باللہ، اب میں ان کو اللہ ہدایت دے، غدار ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آرٹیکل 6۔ ماضی میں عمران خان سب فوج کے بارے میں کیا کہتے رہے؟ فوج کے خلاف ہوتے نا، سب سے پہلے میرے جیسے آدمی ان کے خلاف نکلتے، کیا کہتے رہے وہ آج سنیں اور شرم کرو ایسی سازشیں کرنے والوں۔ ہمارے فوجیوں کے اوپر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، ہر روز ہمارے فوجی اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور یہ کیوں اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ہمارے لیے، ملک کے لیے۔ آج اگر پاکستان کی فوج ماشاءاللہ ایک دنیا میں مسلمان دنیا کی سب سے طاقت ترین فوج نہ ہوتی تو ملک کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ پاکستان کو اللہ نے بچایا ہوا ہے، کیوں؟ کیونکہ ماشاءاللہ ایک ملک کی ایسی فوج ہے جو اپنے ملک کی دفاع کر سکتی ہے۔ نریندر مودی پاکستانی فوج جب پچھلا آرمی چیف تھے رحیل شریف، ہر فورم پہ وہ کہتا تھا کہ دہشت گردوں کا سردار ہے، اور نواز شریف وہ کہتا تھا یہ تو بڑا اچھا ہمارا دوست ہے۔ اب سوچے کہ مجھے کوئی باہر کا لیڈر کہے کہ آرمی چیف آپ کا دہشت گرد ہے اور عمران خان بہت اچھا ہے، میں اپنی توہین دوں گا۔ میرے پاکستانیوں ایک چیز یاد رکھنا، آج اس ملک کو 2 ایسی فورسز ہیں جو اس کو اکٹھا رکھ رہی ہیں۔ ایک ہے پاکستان کی فوج، کیونکہ پاکستان کی فوج ہمیں فخر ہے، ایک مضبوط فوج ہے، پروفیشنل آرمی، وہ ایک ملک کو اکٹھا رکھ رہی ہے، کیونکہ جس طرح کے ہمارے دشمن ہیں وہ پوری کوشش کر رہے، انہوں نے کرتے رہے ہیں کہ ملک 3 حصوں میں ہو جائے، ٹوٹ جائے، تو ایک مضبوط فوج اس ملک کے لیے بہت ضرورت ہے۔ ہمیں اس فوج کی بہت ضرورت ہے، انہیں بڑی قربانیاں دی ہیں ہمارے لیے، قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں۔ میں سب سے چاہتا ہوں کسی قسم کی تنقید اپنی فوج کی نہ کریں۔ جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کریں۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک میں نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی، اور ہمیں ہمیشہ اس ادارے کی مضبوطی کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور ہمارے جو دشمن ہیں وہ مسلسل اس کو اٹیک کرتے، پریزیڈنٹ بلسل زرداری اور نواز شریف، ان دونوں نے اپنی فوج کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جب گورنمنٹ میں بھی تھے انہوں نے انڈرمائن کیا اس کو، اور یہ باہر جب نواز شریف نکالا گیا تو اس نے سارا پورا آرمی چیف اور ان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ دیکھیں ہمیں یہ بڑا سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دشمن چاہیں گے کہ ہماری فوج کمزور ہو جائے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہماری فوج نہ ہوتی یہ ملک کے 3 ٹکڑے ہوئے ہوتے۔